سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، کن امور پر گفتگو ہوئی اس ملاقات میں، کیا احوال رہا؟ دیکھیں، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ان کی رہائش گاہ پر پہنچے جہاں پر مولانا فضل الرحمان نے ان کا استقبال کیا، اور وزیراعظم نے مولانا فضل الرحمان کی صحت سے متعلق جو ہے وہ تیمارداری کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم کی آمد پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ وقت نکال کر ان سے ملاقات کرنے آئے۔ اور ملاقات میں ایک تو ملکی سیاسی امور پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل صحافیوں سے متعلق جو سیاسی امور پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں یاسر ملک آپ نے ہمیں تفصیلات بتائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور۔ چین کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کی تعریف۔ CPEC کو اپ گریڈ کر کے جدید ترقیاتی راہداری بنایا جائے گا۔ نئے دور میں مشترکہ مستقبل کے حامل چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کا تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ پاکستان میں خصوصی اقتصادی زونز میں چینی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ صدر زرداری اور چینی صدر کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے مواقع پر غور ہوا۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے منتقلی کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، پاکستان ایسی آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے دورہ چین میں پاکستان کی ون چائنا پالیسی کا اعادہ کیا ہے۔ Israel's undue restrictions are an outright violation of the ceasefire agreement, and it will have dangerous and unprecedented implications for the entire region. The two sides welcomed the ceasefire agreement in Gaza and hope that the agreement will be implemented effectively, leading to a full and permanent ceasefire in Gaza, to self-determination of the Palestinian people and for the creation of Palestinian state with Al-Quds al-Sharif as its capital. We call for enhanced, unhindered humanitarian assistance to those in urgent need, opening of all access points of supply to Gaza. During the visit, President Zardari held talks with President Xi Jinping. The Pakistan side reaffirmed its commitment to the One China principle. They had an in-depth exchange of views on China-Pakistan relations and on the international and regional issues of mutual interest. آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اداروں کی نجکاری کے عمل ٹاسک مینجمنٹ سسٹم پر جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ ملکی اداروں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، کاروبار اور سرمایہ کاروں کے لیے پالیسی اقدامات اور سہولیات فراہم کرنا ہے۔ بروقت ضروری اصلاحات سے ہی معیشت کی بہتری ممکن ہو سکے گی۔ متعین کردہ اداروں کی نجکاری کے عمل کو شفافیت پر سمجھوتا کیے بغیر تیز کیا جائے۔ نجکاری کے عمل میں قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اچھے وکلا کی خدمات لی جائیں۔ نجکاری کے عمل کی خود نگرانی کر رہا ہوں، کسی بھی قسم کا تعطل قبول نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق حسن نواز مخدوم، سردار اکبر علی، ملک جاوید اقبال اور ملک وقار حیدر کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ سید احسن قاسمی، محمد جواد ظفر اور خالد اسحاق کے نام بھی شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے ملک اویس خالد اور سلطان محمود کے ناموں کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ دیگر صوبوں کے طلبہ کے لیے ہونہار اسکالرشپس کی منظوری دی گئی۔ دیگر صوبوں کے طلبہ کے لیے بھی پنجاب کی طرح اہلیت کا یکساں معیار مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم کے طلبہ کے لیے خصوصی ہیلپ لائن قائم کر رہے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ ہر بچے کا حق ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم اور یوتھ قوم کی حقیقی انویسٹمنٹ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہر بچے کو لیپ ٹاپ ملے۔ لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ دیگر صوبوں کے طلبہ کا بھی حق ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبوں کے طلبہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ میرٹ پر آنے والا ہر بچہ اچھے کالج میں اپلائی کرے، فیس ہم دیں گے۔ ماں کی طرح سوچتی ہوں، ہر بچے کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ کے لیے جو پنجاب کا معیار ہے وہی دیگر صوبوں کے لیے بھی مقرر کیا جائے گا۔
वफाकी हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर यौम सोग मनाने का ऐलान। 8 फरवरी को मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 8 फरवरी को हम यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यौम सियाह मनाएं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सवाबी के जलसे में भरपूर शिरकत करें। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। ऐवानों में अवाम के मुस्तरद किए गए लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोग अवाम के लिए क्या कानून साजी करेंगे? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि पीका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशात को दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। डिजिटल मीडिया पर जो शख्स करोड़ों रुपए कमाए वो हुकूमत पाकिस्तान को भी तो कुछ दे। पीका कानून से टीवी चैनल और अखबारात की मांग बढ़ेगी। पीका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है। कहा जाता है कि पीका में एक मुतनाज़ शिक है, तो बताएं कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि दुनिया को मौसमियाती मुश्किलात का सामना है। दुनिया की जनूबी ममालिक में क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी, क्लाइमेट कोर्ट्स और आलमी क्लाइमेट अदालत की ज़रूरत है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। यहाँ ग्लेशियर्स ख़तरनाक हद तक पिघल रहे हैं। इससे पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम मुतासिर हो रहा है। वो इस्लामाबाद में ब्रेथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। This transformation makes climate justice a multi-sectoral issue for the global south. Pakistan is a frontline state of climate catastrophe. I don't need to go into examples, but floods and disasters, if you look at that, in 2022, floods submerged 1/3 of the country, displacing over 33 million people, causing $30 billion in damages. And I'll come to the $30 billion later. And is ranked amongst the top 5 most vulnerable countries experiencing extreme weather events, glacial melt, water shortages, and devastating floods. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल केस से बरी एंटी करप्शन अदालत ने दोनों की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत के जज इकबाल डोगर ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स केस से बरी कर दिया। अदालत ने बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत के जज इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ रमज़ान शुगर रेफरेंस में 4 माह 9 दिन तहवील में रहे, जबकि हमजा शहबाज 7 माह 26 दिन तहवील में रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितम्बर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी एक्ट कलअदम करार दिया तो 22 सितंबर 2023 को रेफरेंस समाअत के लिए दोबारा एहतसाब अदालत को भेजा गया। 17 अक्टूबर 2024 को रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल कर दिया था। दरखास्त की समाअत के दौरान मदई मुकदमा केस से पीछे हट चुका है। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को केस से बरी करती है। FIA ने कसूर में कार्रवाई करते हुए 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। दीगर 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIR में मुल्जिमान शहजादा, इस्माइल, काशिफ, मियां फारूक और इश्तियाक नामजद हैं। FIA ज़राए के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने चूनिया, कोट राधा किशन, रायविंड के 4 अफराद को इटली भिजवाने के लिए फीकस 32 लाख रुपए वसूल किए थे। इंसानी स्मगलर्स ने इटली की बजाय 4 अफराद को ईरान भिजवाया। बाद में मजीद 2 करोड़ 80 लाख रुपए का मुतालबा किया। पैसे न देने पर शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो लवाहिकीन को भेजी। हैदराबाद में SSP के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। कराची से पंजाब जाने और आने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मुश्किलात का भी शिकार हैं। वकला का SSP हैदराबाद को हटाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बायस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कराची से आने और जाने वाली ट्रैफिक शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी बरास्ता इसरा अस्पताल वापस हाईवे पर अपना सफ़र जारी रखें। मटियारी से आने वाली ट्रैफिक हालानाका रोड, कासिम चौक से अलमंजर का रास्ता इख्तियार करें। दोनों जानिब से हैवी व्हीकल्स को रोक दिया गया।
قاتلانہ حملے میں بال بھی خراب نہیں ہوئے، امریکی صدر کا تقریب سے خطاب، کہا خدا کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سالانہ ناشتے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمیشہ ایک قوم بن کر رہے گا، امریکہ کا سنہری دور شروع ہو گیا ہے، امریکہ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے، آزادی اظہار رائے کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہوگا، ہمیں دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اگلے سال امریکی قیام کے 250 سال پورے ہونے پر نیشنل گارڈن آف امریکن ہیروز بنانے کا ایگزیکٹو آرڈر دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریگن ایئرپورٹ پر گزشتہ دنوں ایک المناک حادثہ ہوا، ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے نیا کمپیوٹرائزڈ نظام لائیں گے۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے G20 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اعلیٰ امریکی سفارتکار اور وزیر خارجہ مارکو روبیو G20 اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ میرا کام امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ ٹیکس دہندگان کے پیسے کو ضائع کرنا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے فنڈنگ روکنے پر جنوبی افریقہ نے سخت رد عمل دیا تھا۔ G20 وزرائے خارجہ اجلاس 20 سے 21 فروری کو جوہانسبرگ میں ہوگا۔